بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ریاست پاکستان اور اس کی بقا کے ساتھ ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو جو واقعہ پیش آیا اور مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، اور 16 دسمبر 2014 کو APS کا واقعہ پشاور میں پیش آیا۔ قوموں کی زندگی کے اندر جو اس طرح کے مختلف سانحات یا واقعات پیش آتے ہیں، اگر تو ان کو ایک واقعے کے طور پر لے لیا جائے تو پھر ٹھیک ہے، وہ بات ختم ہو گئی۔ ان کا اگر تجزیہ نہ کیا جائے، ان سانحات کے اسباب اور وجوہات کو تلاشا نہ جائے، تجزیہ کرنے کے بعد ان اسباب سے بچنے کی کوشش نہ کی جائے تو ایسے واقعات رپیٹ ہوتے ہیں۔ جو یہ ہم کہتے ہیں نا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں جب بھی وہ مواقع، وہ اسباب دوبارہ پیدا ہوں گے جو کسی واقعے کا سبب ماضی میں بنتے رہے ہیں، تو جیسے ہی اسباب دوبارہ پیدا ہوں گے تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرائے گی۔ لہٰذا قوموں کی زندگی میں مختلف واقعات اور سانحات کا تجزیہ کرنا یہ بڑا ضروری ہے، تاکہ ان اسباب اور وجوہات کو تلاش کر مستقبل میں اس طرح کے سانحات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی دیگر قوموں کے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ تو قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ قوموں کی تاریخ کو بیان کرے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو پھر قرآن مجید نے دیگر قوموں کے عروج و زوال کا جو فلسفہ بیان کیا تو وہ اس لیے بیان کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ پہلی قوموں کے حالات، واقعات، ان کے عروج کے اسباب کو پڑھیں تو ان کو اپنائیں، ان کے زوال کے اسباب کو پڑھیں تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ تاریخ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اگر اسباب پائے جائیں گے تو نتائج بھی لازمی نکلیں گے۔ اس پس منظر میں میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کو جو مختلف سانحات کا سامنا ہوا ہے تو ان کا تجزیہ اس نقطہ نظر سے بڑا ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی لیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اس کرٹیکل اپروچ جو ہے اس کی کس طرح حوصلہ افزائی کی ہے، بلکہ عقل کو مخاطب کیا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے اس کا پس منظر غزوہ بدر ہے۔ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا ذکر کرنے کے بعد واقعے کا ذکر فرمایا اور پھر اس پر تبصرہ اس انداز میں کیا کہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ یہ بدر کے اس واقعے کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور بصیرت عطا فرمائی ہے وہ دیکھ لے گا کہ حق اور باطل کی جب کشمکش ہوتی ہے اور حق کے ماننے والے جب قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو کس طرح اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ان پر نازل ہوتی ہے، اور جو لوگ ہٹ دھرمی اور ضد پر اڑتے ہیں
عقل اور فطرت کے دشمن بن جاتے ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ حق کو چاہے کتنی ہی آزمائشوں سے کیوں نہ گزرنا پڑے، لیکن بالآخر فتح اور کامیابی اسی کے قدم چومتی ہے۔ یہ بدر کے پورے معرکے کے واقعے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت عقل والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس پورے واقعے کو دیکھو، حق اور باطل کی اس کشمکش کو بصیرت کی نظر سے دیکھو، اس لیے کہ عقل والوں کے اندر اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ اب اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ اور مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلے کا نام بنو نذیر ہے۔ بڑے شرارتی لوگ تھے، اسلامی ریاست کو ان سے داخلی محاذ پر شدید خطرہ تھا۔ بالآخر یہ لوگ شکنجے میں آئے، جلا وطن کیے گئے۔ قرآن مجید نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ تو بنو نذیر کی جو عبرتناک جلا وطنی اور ان کا جو زوال ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت رکھنے والو، اے عقل والو، بنو نذیر کے اس واقعے سے تم عبرت حاصل کرو۔ میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے مختلف واقعات کا حوالہ دیا ہے، مختلف قوموں کے احوال کو ذکر کیا ہے، لیکن محض اس کو ایک تاریخی واقعے کے طور پر قرآن نے بیان نہیں کیا۔ یہ تو ہماری کم ظرفی ہے نا کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی بس ہمیں معاف فرمائے۔ جس طرح اصحاب کہف کے واقعے کو بغیر کسی مقصد کے ایک واقعے کے طور پر لوگ چسکا لے کے بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو لوگوں نے ایک محض ایک عشقیہ داستان بنا دیا، اور جو وہاں سے تہذیبوں کا جو مطالعہ، مصر کی پوری تہذیب، وہاں کے سماجی رویے جو ہمارے سامنے بیان ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی تقدیر کے مطابق کس طرح کنویں کے اندر جاتے ہیں اور پھر کس طرح تخت تک پہنچتے ہیں، کس طرح تقدیر اللہ رب العزت کی کار فرما نظر آتی ہے، وہ ساری چیزیں تو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اور ہم نے محض اس کو ایک زلیخا کا قصہ بنا کے رکھ دیا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو قرآن کو پڑھنے کا یہ انداز نہیں ہے، نہ ہی قومی زندگی کے اندر مختلف، بلکہ میں کہوں گا نہ انفرادی زندگی کے اندر، ہماری انفرادی زندگی ہو یا ہماری قومی اور اجتماعی زندگی ہو، جو واقعات بھی پیش آتے ہیں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان واقعات کو اینالائز کیا جائے، ان کا تجزیہ کیا جائے۔ اگر کوئی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے تو یہ تلاشنے کی کوشش کی جائے کہ اس کے پیچھے اصل میں اسباب کیا ہے، تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ اور اگر کوئی عزت اور اعزاز حاصل ہوا ہے تو ان اسباب کو کنٹینیو رکھا جائے۔ تو قوموں کی زندگی میں اور افراد کی زندگی میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو عقل اور دانش کے حصار کے اندر بسر کیا جائے، عقل کو بند نہ کر لیا جائے، آنکھیں بند نہ کر لی جائے۔ ان معنوں میں آپ دیکھیے کہ اسی طرح ہمیں اپنی قومی تاریخ کے واقعات کو پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے 1971 کا واقعہ ہو یا 2014 میں APS کا واقعہ، یہ محض واقعات نہیں ہے بھائی، ان واقعات کا، ان سانحات کا ہونا بذات خود ہماری قومی ناکامی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ناکامی یہ ہوگی کہ اگر ہم ان واقعات سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے، اگلی نسل کو خبردار نہیں کرتے کہ بھئی ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی، تم اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچانے کی کوشش کرنا۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ ناکامی ہی بہت بڑی مصیبت تھی، کسی مقصد کے اندر ناکام ہونا یہی بہت بڑی ناکامی ہے، لیکن پھر اس پر بھی، اس سے بھی بڑی ناکامی یہ ہے کہ ناکام ہونے والوں کو اس کا احساس ہی نہ ہو، احساس زیاں ہی نہ ہو۔ قافلہ لٹ جانا ہی بڑی ناکامی ہے، لیکن اگر قافلے کے ہودی خان
قافلے کے رہبر و رہنما اور لیڈر کو اپنے لٹنے کا اور اپنے نقصان کا احساس بھی نہ ہو تو بہتری کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ بھائی گناہ بذات خود ایک مصیبت ہے کسی آدمی کے لیے، لیکن اگر بندے کو گناہ کا شعور ہی نہ ہو تو اس کی ہدایت کی کوئی امید نہیں، اس لیے کہ ہدایت اسے ملے گی جو شعوری طور پر یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ تو یہ کسی فرد کی اور قوم کی بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ قوم اس احساس زیاں سے ہی خالی ہو جائے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ اس سے بڑی ناکامی ہے کہ اگر احساس ہوگا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی تلافی ہو جائے گی۔ تو اس پس منظر میں قوموں کی زندگی میں ان کی تاریخ اور ان کے زندگی کے اندر پیش آنے والے واقعات بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہی واقعات کو صحیح طور پر ان کا تجزیہ اور ان کا انالیسز اصل میں ہمیں مستقبل میں غلطیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت یہ بات ہے کہ یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے، میرا ماضی میرے مستقبل کی تصویر ہے، تفسیر ہے، میری تاریخ ہے۔ یہ میرا ماضی میرے مستقبل کو خود بخود طے کر رہا ہے۔ کب؟ جب ماضی کے چشمے سے آپ اپنے آپ کو سیراب کریں گے، جب ماضی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، ورنہ ماضی ایک عذاب بن کر رہ جائے گا اگر انسان اس سے کوئی سبق سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اس تناظر میں جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مومن سے اور اس کی بصیرت سے بجا طور پر خدا اور رسول کو یہ توقع ہے کہ وہ ایک غلطی کا ارتکاب کرنے کے بعد دوبارہ اس کو دہرائے گا نہیں، ورنہ اگر دوبارہ بھی وہی غلطی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومنانہ بصیرت سے ہی آ رہی ہے۔ یہ جو آپ اکثر ایک جملہ سنتے ہیں بڑا بامعنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتین، مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ ایک دفعہ غلطی ہو گئی نا، یہ تاریخ ساز ایک زندگی کا سبق ہے، بہت بڑا اصول ہے۔ مومن کی بصیرت ایسی ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ اگر اس سے غلطی سرزد ہو گئی ہے تو دوبارہ وہ غلطی نہیں کرے گا۔ اس حدیث کا ایک پس منظر بھی ہے کہ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر تھا ابو غرہ، تو یہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو ابھارتا تھا اپنے شعروں کے ذریعے، بکواس کرتا تھا۔ غزوہ بدر میں پکڑا گیا، جب یہ قید ہوا تو اس نے بڑی آہوزاری کی، بڑے ترلے لیے کہ میں غریب آدمی ہوں، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، جو غلطی ہوئی آئندہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا اس کو۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن جب یہ چھوٹا تو پھر اسی طرح پہلے کی طرح پھر دوبارہ اسلام، مسلمانوں کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے بکواس شروع کر دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ غزوہ احد میں یہ دوبارہ قیدی بن گیا۔ اب جب یہ دوبارہ قیدی بنا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دوبارہ یہ اس نے درخواست کی کہ ایک دفعہ آپ مجھے چھوڑ دیں، آئندہ نہیں کروں گا، ایک دفعہ آپ میری غلطی معاف کر دیں، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ تم نے جو مسلمانوں کے خلاف جس طرح پریپوگنڈا کیا ہے، عرب میں تو شاعری میڈیا یہی تھا نا اس وقت، جس طرح تم نے مسلمانوں کی توہین کی ہے، اسلام کی توہین کی ہے، اب تمہارے لیے دوبارہ یہ موقع نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ مومن کی بصیرت سے اس بات کی توقع ہے، اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی،
کہ وہ ایک غلطی جب اس سے سرزد ہوگی تو دوبارہ اس کے ارتکاب سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ جو سانحہ ہو گیا، مومن کی بصیرت یہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس نوعیت کا دوبارہ سانحہ نہ ہونے پائے۔ اس پس منظر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی قومی زندگی کے اندر جو مختلف المیے وقوع پذیر ہوئے ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے، ان کے اسباب کا تعین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی نسلوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے اور ان غلطیوں سے کیسے بچنا ہے، ان کے اثرات سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ بھئی یہ 71 کا جو واقعہ ہے یہ اصل میں بذات خود نتیجہ ہے ہماری کوتاہیوں کا، یہ غلطی نہیں، غلطی کا نتیجہ ہے۔ 2014 APS کا واقعہ یہ سانحہ اصل میں ہماری غلطی کا نتیجہ ہے، تو پھر غلطیوں کو سمجھنا چاہیے نا کہ غلطی کہاں ہوئی ہے، ان واقعات کو اینالائز کرنا چاہیے، اس کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بنگلہ دیش کے لوگ بھی پاکستان بنانے میں کسی طرح بھی مغربی پاکستان کے لوگوں سے پیچھے نہیں تھے۔ 1906 میں جو مسلم لیگ کی بنیاد ہے وہ ڈھاکہ میں رکھی گئی، اور اس کی بنیاد رکھنے والوں میں سر سلیم اللہ خان، نواب آف ڈھاکہ، اور 1940 کے اندر جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی جسے قرارداد لاہور کہا گیا اور بعد میں قرارداد پاکستان قرار دی گئی، وہ کس نے پیش کی تھی؟ بنگال، شیر بنگال کہا جاتا ہے، ایک فضل حق، مولوی فضل حق، بنگلہ دیش، موجودہ بنگلہ دیش، مولوی فضل حق نے وہ قرارداد پیش کی۔ 1946 کے اندر جب انتخاب ہوا کہ لوگ پاکستان بنانے کے حق میں ہیں کہ نہیں ہیں، جب سرحد کے لوگوں نے بھی ریفرینڈم میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، تو آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے 97% لوگوں نے پاکستان بنانے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے لوگ پاکستان کی تحریک کے اندر کسی سے پیچھے تھے، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ وہ تو پاکستان بنانے میں پاکستان، مغربی پاکستان کے لوگوں سے بھی آگے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس سب کے باوجود کہ ان لوگوں کا پاکستان بنانے میں اتنا کنٹریبیوشن ہے، پھر بھی پاکستان قائم نہیں رہ سکا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کیوں ٹوٹا ہے، تاکہ آئندہ ہم اپنی قومی زندگی کے اندر اس طرح کے المیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یاد رکھیے کہ جب وہ اسباب پائے جائیں گے جو کسی بھی واقعے کے ظہور کی وجہ ہے، جب بھی وہ اسباب جمع ہو جائیں گے، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، تاریخ کو اپنے آپ سے دہرانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اگر ہم ان تمام واقعات کا، میں بات صرف کر رہا ہوں کہ یہ 2 واقعات کا خصوصی طور پر میں تذکرہ کر رہا ہوں، تو اگر ہم ان کا تجزیہ کریں کہ پاکستان کیوں کر ٹوٹا، تو اس کے پیچھے جو ہمیں اسباب اور وجوہات ملتی ہیں، وہ اسباب اور وجوہات اگر شعوری طور پر ہم ان کو سمجھیں اور موجودہ پاکستان کو بھی اس تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ کہیں خدا نخواستہ باقی ماندہ پاکستان میں اب ہم سے وہ غلطی تو نہیں ہو رہی، اگر ہم تجزیہ کریں گے، ان اسباب کو تلاش کریں گے، تو پھر کسی المیے سے بچ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش بننے کی جو وجوہات اور اسباب ہمارے اینالسٹ جو بیان کرتے ہیں، مورخین جن نتائج تک پہنچے ہیں، تو ان میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے بنگلہ دیش وجود میں آ گیا کہ جو تعلیمی نظام تھا، اس تعلیمی نظام نے پاکستان کو متحد رکھنے کی بجائے پاکستان کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ تعلیمی نظام کیا تھا؟
بھائی قوموں کی نئی نسل کی تشکیل میں سب سے بنیادی کردار کس چیز کا ہوتا ہے؟ قوموں کے عروج و زوال میں نظام تعلیم بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی قوم اپنا تعلیمی نظام بچانے میں کامیاب ہو جائے تو اس کا زوال وقتی ہوتا ہے، مستقل زوال پذیر ایسی قوم نہیں ہوگی۔ جاپان کی مثال عام طور پر لوگ دیتے ہیں کہ جب جاپان کو دوسری جنگ عظیم کے درمیان شکست ہو گئی تو انہوں نے مکمل سرنڈر کیا، صرف ایک شرط رکھی کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ سب ہم نے قبول کر لیا، صرف یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس تعلیمی نظام کی بنیاد پر جاپان دوبارہ دنیا کی سپر طاقت بنا، معاشی اور سماجی حوالے سے جو انہوں نے ترقی کی، آج ویٹو پاور ان کے پاس بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام تعلیم بڑا اہم ہے۔ بر صغیر کے اندر نظام تعلیم کیا ہے؟ اب اس کا تفصیلی جائزہ لینے کا یہ موقع نہیں ہے، خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کہ بنیادی ہدف انگریز کا کیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ان کی ثقافت اور کلچر، روایت اور زبان سے محروم کیا جائے۔ عتیق انور راجہ صاحب تشریف فرما ہیں، جانتے ہیں کہ ثقافت اور کلچر، زبان، مادری زبانیں یہ قوموں کے اتحاد کے لیے کتنا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ تو کس طرح ہدف بنایا گیا اس چیز کو، اور یہ کوشش کی گئی کہ لوگوں کو، یعنی یہاں کا جو لٹریسی ریٹ قریب 100% تھا، یک لخت جب میڈیم تبدیل کیا فارسی اور اردو کو دوسرے درجے میں، فارسی کو تو ختم ہی کر دیا گیا اور اردو کو ترجیحات میں نہ رکھا گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ ان پڑھ شمار ہونے لگے، جبکہ ان پڑھ نہیں تھے۔ اور مقصد کیا تھا پورے نظام تعلیم کا کہ ان کو ان کی زبان سے، ان کی ثقافت، کلچر، روایت سے الگ کر دیا جائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں جو ادارے قائم ہوئے، یہ معذرت چاہتا ہوں، یہ ایچیسن کالج، گورنمنٹ کالج لاہور اور ایف سی کالج، اس ٹائپ کے جتنے ادارے اس دور کے اندر قائم ہوئے، آپ ان اداروں کے بنیادی مقاصد ذرا پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ انگریزوں نے یہ ادارے ایک خاص ایلیٹ کلاس کے لیے تیار کیے تھے، تاکہ جو یہاں کے رہنے والے ہوں، رنگ تو ان کا کالا ہی ہو، زبان بھی ادھر کی بولتے ہیں، خون بھی ان کا بر صغیر کا ہو، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ انگریز کی حکومت اور نظام کے تحفظ ان کا مقصد ہو۔ یہاں ایسی کلاس پیدا کی جائے جو لوگوں پر رول کرے۔ اور آپ اب تک جو آپ کے حکمران ہیں ان کا بایو ڈاٹا نکال کے دیکھیں، آپ کے زیادہ تر حکمران اب بھی، یہ آپ دور زوال کی میں بات نہیں کر رہا، پاکستان آزاد ہونے کے بعد بھی آپ کے زیادہ تر جو حکمران ہیں وہ زیادہ تر ایچیسن کالج، ایف سی کالج، جو گورنمنٹ کالج لاہور، انہی اداروں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس دور میں تو مقصد ہی یہ تھا کہ نظام تعلیم اور پورا سسٹم اس طرح کا کیا جائے۔ اس نظام تعلیم کے اندر جب زیادہ اکثریت ہو بھی اساتذہ، ہندو اساتذہ کی، تو اسلام اور اسلامی روایت اور مسلمانوں کی وحدت کی جو چیزیں بھی بنیاد بن سکتی تھی ان کے خلاف کس طرح زہر گھولا گیا ہوگا۔ تو ایک بڑی وجہ تو یہی، پھر اس سے بڑھ کر جب بنگلہ دیش کے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بنگالی کو جو ہے وہ قومی زبان قرار دیا جائے۔ اچھا، اس کو ماننے میں بھلا کیا حرج ہو سکتا تھا کہ ادھر اگر اردو ہے تو ادھر بنگالی ہو تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، رابطے کی زبان اردو کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب بھی تو آپ انگریزی کو گلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ انگریزی آپ کی سرکاری زبان ہے۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے کہ اردو کو سرکاری زبان قرار دیا جائے، لیکن بیوروکریسی یہ سمجھتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی زبان کافر یا مسلمان ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی قوم کون سی زبان بولتی ہے، کس زبان کے اندر خواب دیکھتی ہے، آپ کی لوک دانش کس زبان کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کہ
قوموں کی زندگی میں ان کی مادری زبان اور نئی نسل کی انٹلیکچول اپروچ کے اندر ہمیشہ ان کی مادری زبان بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی لوک دانش، ساری کی ساری لوک دانش جو صدیوں کے تجربات پر مشتمل ہے، وہ آپ کو ملے گی بابا بلے شاہ کے کلام میں، وارث شاہ کے کلام میں، میاں محمد بخش، سلطان باہو اور اسی طرح کے دیگر بزرگ۔ آپ ان کے اشعار پڑھیں، صدیوں کے تجربات انہوں نے اپنے شعروں کے اندر پرو کے رکھ دیے۔ جب آپ زبان تبدیل کریں گے تو آپ کی نسلیں اس پوری صدیوں کی دانش سے محروم ہو جائیں گی۔ بدقسمتی سے زبانوں کو وہ اہمیت نہ دی گئی۔ بنگال کے لوگوں نے اگر یہ مطالبہ کیا تھا تو کوئی غلط نہیں تھا، بلکہ اس پر جو رد عمل دیا گیا وہ غلط تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب بھی ہمیں ان غلطیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس پاکستان کے اندر سندھی، بلوچی، پنجابی اور دیگر زبانیں جتنی بھی پاکستان کے اندر بولی جاتی ہیں ان کو پراپر اہمیت ملنی چاہیے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ پرائمری لیول کی ایجوکیشن تو بے شک ساری کی ساری مادری زبان کے اندر کر دیں، اوپر جا کے آپ قومی زبان اردو کی طرف چلے جائیں، پھر انٹرنیشنل لینگویجز جتنی ہیں ان کو آپ اپنی ترجیحات میں رکھ لیں۔ ساری دنیا نے اپنی زبانوں کے اندر ترقی کی ہے، آپ کو کون سا احساس کمتری پڑا ہوا ہے؟ خیر یہ ایک الگ موضوع شروع ہو جائے گا۔ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے بننے کے اندر جن اسباب نے بنیادی کردار ادا کیا، وہ اس قوم کا یہ احساس ہے کہ ہمیں تو ہماری زبان سے ہی محروم کیا جا رہا ہے، ہماری کلچر، ثقافت، ہماری روایت کو اہمیت ہی نہیں دی جا رہی۔ تو یہ اسباب اگر دوبارہ دہرائے گئے موجودہ پاکستان کے اندر تو خدا نخواستہ وہ سانحہ پھر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا بھی چاہیے اور ان اسباب کو تلاش کرنے کے بعد ان کو دہرانے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک اور بڑا سبب وہ بدقسمتی سے لیڈرشپ کی سطح پر وہ مفادات ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے سیاسی رہنما، عوامی لیگ ہو یا پیپلز پارٹی اس دور کے اندر، یا ہماری فوجی قیادت، جس طرح وہ ذاتی مفادات کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو گم کیا، قومی اور ملی مفادات کو قربان کر دیا، اس کا نتیجہ پھر یہی نکلنا تھا جو نکلا ہے۔ تو یہ قوم کے اندر اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے، کوئی ایسے لیڈروں کا احتساب کریں، ایسی پارٹیوں کا احتساب کریں جو اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ غلطی اگر ماضی میں ہوئی تھی اور اس کا نتیجہ اتنا خطرناک نکلا ہے تو میرے بھائیوں، اگر یہ غلطی کبھی پھر دہرائی گئی اور خدا نہ کرے کہ ایسا دوبارہ ہو تو اس کے نتائج پھر وہی نکلیں گے۔ ایک اور بات جس پر میں سمجھتا ہوں کہ شاید زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، یہ بات شاید زیادہ کریٹیکل بھی ہو، کہ بنگلہ دیش کے لوگ مسلمان ہیں، پاکستان کے لوگ بھی مسلمان ہیں، وہ اب بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اب بھی مسلمان ہیں۔ مذہب کا ایک ہونا ریاست کی وحدت کی ضمانت نہیں بن سکا۔ اس پر ذرا غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ریاست کو جوڑنے والے عوامل کون سے ہو سکتے ہیں؟ مذہب ہو سکتا ہے، آپ کی فوج ہو سکتی ہے کہ سرحدوں کی محافظ ہوتی ہے، آپ کے عوامی طاقت اور مفادات ہو سکتے ہیں، یہی چیزیں ہیں نا جو ریاست کی ضمانت بنتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کا تجزیہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مذہب روحانی وحدت پیدا کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سیاسی وحدت بھی پیدا کرے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے، مذہب سیاسی وحدت کی بنیاد بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارے
لیڈروں نے، ہمارے حکمرانوں نے اس سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا کہ مذہب کو جس طرح کہ وہ روحانی وحدت کی بنیاد ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں، روحانی طور پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کو سیاسی وحدت کی بنیاد بھی بنایا جائے، بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جس درجے کی سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے، بدقسمتی سے وہ ایک خاص دور کے بعد وہ بصیرت ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ ریاست کو جوڑنے والے دیگر عوامل کار فرما نظر آتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کو روحانی وحدت کے ساتھ ساتھ سیاسی وحدت کی بنیاد بھی بنایا۔ خلفائے راشدین نے بھی مذہب کو سیاسی وحدت کی بنیاد بنایا۔ مذہب نے لوگوں کو روحانی طور پر بھی ایک کر دیا اور سیاسی طور پر بھی ایک کر دیا۔ یہ یقیناً ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اگر کسی دور میں لوگ اس درجے کی بصیرت کا مظاہرہ کریں تو اس کا امکان دوبارہ بھی ہے، لیکن میں اس سے ہٹ کر بات کرتا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس زمینی حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ مذہب محض دین، یہ سیاسی وحدت اس بنا پر ممکن نہیں ہے، محض اس بنیاد پر۔ تو پھر سیاسی وحدت کی بنیاد کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ سیاسی وحدت کی بنیاد مذہب کو آپ اس حوالے سے مذہب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مذہب سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ سیاسی وحدت کے لیے صرف ایک مذہب ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ریاست کی وحدت کے لیے عوامی مفادات اور عوام کی طاقت پر انحصار کرنا بڑا ضروری ہے۔ لوگوں کی رائے بڑی اہم ہے۔ نہ مذہب آپ کو اکٹھا رکھ سکتا ہے، نہ آپ کی فوج آپ کو اکٹھا رکھ سکتی ہے۔ فوج تو موجود تھی آپ کی، اس کے باوجود آپ کا ملک ٹوٹ گیا۔ اب بھی آپ کی فوج موجود ہے، آپ صرف ایک مذہب ہونے کی بنیاد پر سندھ، پنجاب، KPK اور پنجاب کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ آپ صرف فوج کی طاقت کی بنیاد پر ریاست پاکستان کو نہیں جوڑ سکتے، تو کس بنیاد پر جوڑیں گے؟ اس کا تجزیہ ہونا چاہیے اور عقل کے ناخن لینے چاہیے آج کی قیادت کو کہ آپ اگر پاکستان کے لوگوں کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں تو مذہب سے فائدہ اٹھائیں، کہ مذہب کو بنیاد بنا لیں، لیکن ان کے اتحاد کی جو علامت صرف مذہب نہیں ہوگا، مذہب کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا۔ بھائی بلوچستان کے لوگ اگر علیحدگی کا نعرہ لگاتے ہیں تو سوچئے کس وجہ سے؟ سندھ کارڈ آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ لوگوں کے حقوق کے نام پر۔ اگر یہ حقوق پامال ہوں گے، اگر سوئی کے مقام سے نکلنے والی گیس پورا پاکستان استعمال کرے گا اور بلوچستان محروم رہے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بلوچستان کے لوگ پنجابیوں سے محبت کریں گے؟ اگر آپ اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک بندہ پرویز مشرف، اگر وہ اکبر بگٹی کو اپنی انا کی تسکین کے لیے نشانہ بنائے گا تو اس کے نتائج آپ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بندے کو آپ نے مارا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پورا بلوچستان اضطراب کے اندر آ گیا ہے۔ مذہب آپ کو صرف جوڑ نہیں سکتا، لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلا کام بھلا کیا کیا تھا؟ پہلا کام آپ نے یہ کیا تھا، وہ ہمارے پنجابی میں مثال دیتے ہیں کہ بھوکے سے کسی نے پوچھا نا کہ دیکھو 14ویں کا چاند کتنا خوبصورت ہے، تو اس نے آگے سے کہا کہ ہاں بہت خوبصورت ہے، بالکل روٹی کی طرح، اس لیے کہ اس کا پیٹ خالی ہے، وہ بھوک سے مر رہا ہے، اس کو تو ہر جگہ اپنا پیٹ پہلے نظر آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلا کام کیا کیا؟ آپ نے انصار مدینہ، مہاجرین اور مدینہ کے رہنے والوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا کہ ایک دوسروں کی معاشی ضروریات کو پورا کرو۔ معاشی مسئلہ بڑا اہم ہے۔ کوئی گروہ
جب تک اس کے معاشی مفادات محفوظ نہیں ہوں گے ریاست قائم نہیں رہے گی۔ آپ اگر کسی خاص خطے کے لوگوں کے معاشی مفادات کو نظر انداز کریں گے، یہ سبق ہے تاریخ کا، یہ سبق ہے جو ہم 1971 کے واقعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، مذہب بہت بڑی طاقت ہے، لیکن جب اس کو بصیرت کے ساتھ استعمال کیا جائے گا مذہب کو، تو یہ مذہب آپ کے لیے روحانی وحدت کے ساتھ ساتھ سیاسی وحدت کی بنیاد بھی بنے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس بصیرت کا مظاہرہ نہ کیا تو مذہب کا ایک ہونا یہ آپ کو اکٹھا نہیں رکھ سکے گا۔ لوگوں کے مفادات ہیں، لوگوں کی ضروریات ہیں، لوگوں کی اپنی عصبیتیں ہیں، لوگوں کے اپنے رسم و رواج اور ان کا اپنا کلچر اور ثقافت ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ کو برابر اہمیت دینا ہوگی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ بھئی قرآن مجید نازل ہوا، عرب کے 7 بڑے قبائل اور لہجے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قوم کو آغاز میں اپنے اپنے تلفظ، اپنے اپنے پروننسیشن کے مطابق ان کو اپنے اپنی قرات کے مطابق ان کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ سمجھ نہیں آتی کہ قوموں کی زبان، ان کی ثقافت اور کلچر، ان کو اہمیت دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مسلمان ہوئے تو یہ نہیں کہا کہ بھئی جس طرح کی میں نے ٹوپی، دستار، جبہ اور لباس پہنا ہوا ہے آج کے بعد یہی پہننا ہے تم نے، قریش کی زبان ہی تم لوگوں نے بولنی ہے۔ نہیں، سارے قبائل اپنی زبان اور اپنے کلچر اور ثقافت کے مطابق ہے۔ بنیادی جو وحدت پیدا کی مذہب کے ذریعے اور سیاسی وحدت کے اندر اس کو تبدیل کر دیا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ویژن ہے جس کو آج بھی ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ اس حوالے سے، سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے آج ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہمیں مذہب کو ذاتی مقاصد کی بجائے سیاسی وحدت کے لیے بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ اور بھائی یہ میں بڑی سخت باتیں کر دیتا ہوں، آپ کی مہربانی، آپ ساری سن بھی لیتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح کا مذہب کا حال یہ ہماری مذہبی جماعتوں نے اور مذہبی شخصیات نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مذہبی لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ باقی قوم کو ہدایت تو بعد میں آئے گی نا، کہ ذاتی مقاصد کے لیے دین کو استعمال کر رہے ہو۔ مسجدیں تم نے اپنے فرقوں کے اور مسلکوں کے تحفظ کے لیے اڈے کے طور پر استعمال کرتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، مذہب اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ دین تمہارے اندر وحدت پیدا کرتا ہے، تحریک پیدا نہیں کرتا، یہ تفریق پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ حافظ سعید صاحب جلوس نکالتے ہیں تو اس میں صرف اہل حدیث ہی ہوتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ آپ چیک کر کے دیکھ لیں، شلواریں اوپر ہوں گی، داڑیاں لمبی ہوں گی، سارے اہل حدیث ہوں گے۔ یہ تحریک لبیک والے جلوس نکالتے ہیں، صرف وہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، باقی کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہوتا۔ اللہ حاضل قیاس باقی کو بھی اسی طرح دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری خانقاہوں کے اندر، ہماری دینی قیادت کے اندر اور ہمارے محراب اور منبر کے اوپر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جس انداز میں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے کہ جس انداز میں دین کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ بہت خوفناک ہے۔ یہ اس طرح کا دین کا امپریشن ہمیں جوڑے گا نہیں بلکہ آپس میں الگ الگ کرے گا۔ تو لہٰذا پہلی چیز تو ہمیں یہ دریافت کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کو روحانی اور سیاسی وحدت کے لیے جو شخص اس کو استعمال کرے اس کو ہم اہمیت دیں، ذاتی مقاصد کے لیے نہیں۔ دوسری چیز جو مغربی اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک طرح کی چیز پریپوگنڈے کی صورت میں پیدا کر دی گئی کہ جی پاکستانی آرمی نے 30 لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا، حالانکہ جو تحقیق کے بعد چیز سامنے آئی ہے وہ یہ 30,000 لگ بھگ اتنے لوگ تھے، وہ بھی نہیں شہید ہونے چاہیے تھے، ہمارے بھائی تھے، لیکن 30,000 کو 30 لاکھ کے اندر تبدیل کیا گیا۔ اور
اگر بعض عورتوں کی بے حرمتی ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار کون لوگ تھے اور کون ایسا کرنے والے تھے؟ مفتی بہانی وغیرہ، سارا ملبہ پاکستان آرمی پر ڈال دیا گیا۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پریپوگنڈے کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتاب چھپی ہے، ابھی اس کا پاکستان کے اندر بھی انگریزی، اردو، بنگلہ دیش کے اندر بھی ترجمہ ہوا ہے، انڈیا کے اندر بھی۔ ڈاکٹر جنید احمد، اس کے بعض اقتباسات اور اس کے آرٹیکل مجھے بھی پڑھنے کا موقع ملا، کریشن آف بنگلہ دیش متھس ایکسپلوڈڈ، کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے جو بعض افسانے ہیں ان کا پردہ چاک کیا انہوں نے۔ تو اس میں انہوں نے بڑی دلائل کے ساتھ بتایا کہ نہ تو 90,000 آرمی گرفتار ہوئی، سارے 3 ڈویژن تو ادھر آرمی تھی، اور پریپوگنڈا کیا کیا جاتا ہے ہمارے حوصلے پست کرنے کے لیے، جی 90,000 آرمی جو ہے وہ گرفتار ہوئی، وہ 15,000 لوگ تھے، 45,000 کل لوگ تھے، ایک ڈویژن میں 15,000 لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں بھی وہ کام کرنے والے بھی ساتھ ہیں، نائی بھی ہے، دھوبی بھی ہے، اور دیگر کام کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ 30-35,000 ٹوٹل لوگ تھے، ان کو 90,000 بنا دیا، عام پبلک کو پکڑ کر بھی فوجی بنا دیا تاکہ یہاں کے لوگوں کا مورال ڈاؤن کیا جائے، اور ہمارے فوجیوں نے کوئی ہتھیار نہیں ڈالے، ہماری سیاسی قیادت اور فوجی قیادت نے ہتھیار ڈالے۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے، اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ اپنے روحانی رشتے کو دوبارہ جوڑنا چاہیے۔ جس طرح پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں، اسی طرح یہ دشمن کی سازش ہے، یہ ہندوستان کی سازش ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے لوگ ایک دوسرے سے کے ساتھ جڑنے نہ پائیں، محبت نہ کرنے پائیں۔ تو اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ اس پریپوگنڈا کا توڑ کیا جائے۔ بہرحال میں ساری گفتگو کو اس سے ایک جملے کے اندر سمیٹوں گا کہ میرے بھائیوں، قومی تاریخ کے اندر اور ملی تاریخ کے اندر جو سانحات پیش آتے ہیں، اگر قومیں ان کو صحیح طور پر انالائز نہ کریں، ان اسباب کو تلاش نہ کریں، اور اگلی نسلوں کو ان سے آگاہ نہ کریں، اور پھر ان سے بچنے کا سامان نہ کریں، تو خدا نخواستہ اس طرح کے سانحات دوبارہ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک کا تحفظ کرنے کی، اپنے ملک اور ریاست کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے اندر دین کو بطور ایک سیاسی اور روحانی وحدت کے طور پر ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔